اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین منتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ شب ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ قرآن مجید نے رسول اکرم سے متعلق مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں بتائی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اکرم کے کچھ حقوق ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ جنہیں مسلمانوں کو پورا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت سی باتیں ہیں قرآن مجید میں اس سلسلے سے، ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کا نام جو ہے وہ نہ لیا جائے، بہتر ہے، یعنی خود رسول اکرم کا جو اصل نام ہے اس کو نہ لیا جائے۔ اور یہ ادب ہمیں خود اللہ نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے رسول اکرم کو ان کے نام سے خطاب نہیں کیا ہے، کہیں بھی۔ آپ دیکھو 4 جگہ لفظ محمد آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن رسول اکرم کو کبھی بھی اس نام سے مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ دوسرے نبیوں کو اللہ نے ان کے نام سے پکارا ہے، یا آدم اسکن انت، جناب آدم کے لیے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو نام لیا یا آدم۔ جناب نوح کے لیے یا نوح اہبت، یا جناب آپ دیکھو داؤد کے لیے ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا جناب موسیٰ کے لیے ہے یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں تیرا جو ہوں وہ رب ہوں۔ جناب یحییٰ کے لیے ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو آپ دیکھیں یہ جو نبی ہیں، نبیوں کے نام ہیں، ان سارے نبیوں کو اللہ نے ان کے نام سے مخاطب کیا ہے، لیکن رسول اکرم کو کہیں بھی نہیں کہا یا محمد۔ قرآن میں ہے 4 جگہ ہے لفظ محمد، لیکن کہیں یا محمد نہیں کہا۔ ان کو جو پکارا گیا ہے وہ یا تو ان کے عہدے منصب کا نام لے کے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، جو ان کی پوسٹ تھی، جو ان کا منصب اور عہدہ تھا، مثلا نبی ہونا، یا ایھا النبی قل لازواجک مثلا، یا مثلا رسول ہونا، یہ بھی آپ کا ایک عہدہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یا تو مثلا جو ہے وہ ان کو ان کے عہدے اور منصب سے پکارا گیا ہے، یا ان کے القاب سے پکارا گیا ہے، ان کا ٹائٹل اس کو مخاطب کرا ہے۔ یاسین، یاسین جو ہے وہ جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو رسول اکرم کا جو ہے وہ نام ملتا ہے۔ اور آپ دیکھو جب آپ سورہ یاسین شروع ہوتا ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں تو بعض لوگ صلوات بھی پڑھتے ہیں،
اگرچہ ابھی نہیں پڑھی. اللہم صلی علی محمد. تو مثلا یہ ہو گیا. یا آپ دیکھو یا ایھا المزمل، تاہا مثلا ہو گیا. حتیٰ کہ بعض موقع پہ یا ایھا المدثر، اب وہ کملی چادر اوڑھنے والے ردا، وہ کملی یعنی ایک چادر اور ایک ردا جس میں رسول پہ اگر آ گئی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسی سے مخاطب کر لیا. نام نہیں لیا، مگر نام سے نہیں پکارا. وہ اتنی پسند آئی کہ اسی سے جو ہے وہ کر لیا. جبکہ ردا اور ابا کا جو تعلق ہے وہ جسم انسانی سے بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے. ایک تو ڈائریکٹ بدن سے اس کا کوئی ٹچ نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ردا ہے مثلا اوپر ہے تو یہ ڈائریکٹ بدن سے تو ٹچ نہیں ہے. اور دوسرے کہ کم وقت کے لیے ہوتا ہے. میں جیسے ہی ممبر سے نیچے اتروں گا اس کو طے کر کے ہاتھ پہ ڈال لیتا ہوں مثلا. وہ بھی ہاتھ میں تب تک رہتی ہے جب تک میں لوگوں میں ہوں. جیسے ہی گھر جاؤں گا پہلا کام ادھر اٹھا یا تو الماری میں رکھنا ہے یا اس پہ ہینگر کے اوپر ٹانگ دینا ہے. بات ختم ہو گئی. تو نہ تو ڈائریکٹ جسم سے ٹچ ہوتی ہے، کم وقت کے لیے بھی ہوتی ہے، مگر اگر جسم رسول کے اوپر صرف آ جائے تو وہ اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. اتنی پسند جو ہے وہ آ جاتی ہے. چونکہ بہرحال جسم رسول کے اوپر آ گئی نا تو پسند بھی آ جاتی ہے اللہ کو. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ بابرکت بھی ہو جاتی ہے. جسم رسول پہ اگر آئے تو بابرکت ہو جاتی ہے وہ چیز. اور چاہے پورے بدن سے مس بھی نہ ہو، ٹچ بھی نہ ہو رہی ہو، لیکن صرف جسم رسول پہ آ گئی ہے تو بس وہ بابرکت ہو جاتی ہے. رسول اکرم، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. اصحاب کے درمیان میں بیٹھے تھے. ایک کنیز آئی اور وہ آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. رسول اکرم کو احساس ہوا کہ جیسے کسی نے آپ کی ابا پکڑ کے کھینچی ہو، پیچھے آدمی کھڑا ہو کیوں کر کے. تو آپ مڑے، آپ نے دیکھا ایک کنیز ہے. آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا ہوگا کوئی بات، کچھ پوچھنے آئی ہوگی، کچھ سوال ہوگا. آپ کھڑے ہو مگر وہ کچھ نہیں بولی. رسول اکرم بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد پھر آپ کو احساس ہوا جیسے آپ کی ردا پکڑ کے کھینچی گئی ہو. آپ پھر کھڑے ہوئے کہ کچھ بولے، پھر کچھ نہیں بولی. تیسری مرتبہ اس نے پھر ایسا ہی کیا. حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ جب رسول اکرم کھڑے ہوئے تو اس نے آپ کی ردا میں سے چند دھاگے کھینچ لیے. اور علامہ مجلسی نے تو لکھا ہے کہ کینچی سے کچھ حصہ کاٹ لیا. اب اصحاب نے جب یہ دیکھا اس سے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی. اب یہ میری لفظیں ہیں، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہم اپنی نوس میں بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا بے احترامی ہے، کیوں پریشان کر رہی ہے رسول اکرم کو. اس نے کہا نہیں میں پریشان کرنا مقصد نہیں تھا. میرا جو مالک ہے نا اس کا بیٹا بیمار ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا جاؤ مسجد میں اور رسول اکرم کی ردا سے چند دھاگے لے آؤ تاکہ میں اپنے بیٹے سے مس کروں اور اسے شفا مل جائے. تاکہ وہ دھاگے میں مس کروں اور شفا مل جائے. تو صرف پسندیدہ ہی نہیں ہے بلکہ جسم رسول کے اوپر اگر کوئی چیز آ جاتی ہے اور چاہے وہ ڈائریکٹ مس نہ ہو تب بھی وہ بابرکت ہو جاتی ہے. ایک جملہ کہنے کو دل کہہ رہا ہے کہ جس قبر میں رسول اکرم ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہوں، اگر اس قبر سے کوئی برکت حاصل کر لے یا اس قبر سے کسی کو کوئی شفا مل جائے تو پھر تعجب کس بات کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ جسم رسول تو اس میں مس ہے اس جگہ سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدعت کا تصور آیا ہے نا یہ ابھی آیا ہے. اس زمانے میں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں اس قسم کا. دھاگے بھی لے آؤ مس کر لے. تو رسول اکرم کا نام نہ لیا جائے، ایک ادب یہ ہے. اور اگر نام لیا جائے تو احترام سے لیا جائے. اب یہ نہیں کہ محمد اس ٹائپ سے ایسے بلا رہے ہیں جیسے اپنوں کو بلاتے ہیں. الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے رسول
یہ جو باہر آ کے آواز دیتے ہیں دیوار کے پیچھے سے محمد کے یہ صحیح نہیں ہے. ان لوگ کے لیے کہا یہ صحیح نہیں ہے, احترام سے نام لو. چونکہ ہوتا کیا تھا, رسول اکرم کے جو گھر کی دیوار تھی اور مسجد کی جو دیوار تھی وہ ایک ہی تھی. آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اکرم کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اس پہ تو آپ جانتے ہیں نا بوال بھی ہوا نا بعد میں, وہ صاحب شہزادی کا دروازہ کیوں کھلا رہے, صاحب ہمارا کیوں دروازہ بند کر دیا. تو کہنا پڑا تھا نا بھائی میں نے نہ کھلوایا نہ بند کروایا, یہ تو ادھر سے ہی تھا جو بھی ہے. تو وہ دروازہ وہیں سے کھلتا تھا رسول اکرم کا مسجد میں. تو وہ دیوار کے پیچھے آتے تھے لوگ اور وہیں سے آواز دیتے تھے محمد اس طرح کر کے, جیسے چھوٹا بھائی ہو. کوئی بات ہی کہتا کہ نہیں. والذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ لوگ جو اس طرح سے آ کے آواز دیتے ہیں اکثرہم لا یعقلون, یہ زیادہ تر پاگل ہیں. لا یعقلون, ان کی سمجھ ہی نہیں ہے, انہیں عقل نہیں ہے بھائی. کہاں کھڑے ہیں, کسے بلا رہے ہیں, اپنے ایسی آواز دے رہے ہیں. تو پہلا ادب اور پہلی ذمہ داری جو مسلمانوں کی بنتی ہے رسول اکرم سے متعلق کہ آپ کا نام نہ لیا جائے, اور اگر لیا جائے تو احترام کے ساتھ نام لیا جائے. چھٹے امام کے ایک صحابی تھے ابو ہارون, وہ رسول اکرم کے پاس آئے تو آپ نے کہا بھائی تم کہاں تھے, کئی دن سے نہیں دکھائی دیے. ایسے جیسے ہم پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی ان لوگ کو جو مسجد میں آتے ہیں اور نہ دکھائی دیں تو انہی کو تو پوچھتے ہیں زیادہ تر, جو مسجد امام باڑے میں نہ دکھائی دیں 4-5 دن, اور پھر ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی کہاں تھے 3-4 دن. اچھا اس میں وہ لوگ شکایت نہ کرے جن کو نہیں پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پوچھتے ہیں جو وہاں آتے ہیں یا یہاں آتے ہیں. کہا بھائی کہاں تھے, کئی دن سے دکھائی نہیں دیے تم. کہا نہیں یا رسول اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور تھوڑا بزی ہو گیا تھا, اس کے چکر میں نہیں آیا. آپ نے کہا اچھا کیا نام رکھا, دیکھیے تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے نام کا محمد رکھا. اچھا, کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے سنا تعظیم کے لیے سر کو جھکایا اور پھر محمد کا, پھر سر جھکایا, پھر محمد کا, سر جھکایا, اور وہ کہتا ہے کہ اتنے نزدیک ہو گئے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ زمین سے ٹکرانے کو ہو گئی. یعنی اتنی تعظیم جو ہے وہ آپ نے. اور پھر مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس کا احترام کرنا, اس کی جو ہے وہ توہین نہ کرنا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. تو پہلی ذمہ داری جو مسلمانوں کی ہے کہ وہ رسول اکرم کا نام نہ لیں, اور اگر نام لیں تو پورے احترام کے ساتھ لیں. دوسری ذمہ داری اور دوسرا حق جو رسول اکرم کا ہے وہ یہ کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی موجودگی میں شور نہ کریں. رسول بیٹھے ہوئے اور زور زور سے جو ہے وہ باتیں بنا رہا آدمی. قرآن کہتا نا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, شور مت مچاؤ. اس کی جب شان نزول میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے مسجد میں, رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے بات کرنا چاہتے تھے, تو آپ نے وہ پہلے اور دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی ذرا تم انہیں ہینڈل کرنا, کیا کہتے ہیں ان سے بات کرو ذرا. اب وہ بات کرنے لگے وہاں, اور جب بات کرنے لگے تو وہ مثلا بڑی اس میں آواز میں بولنے لگے, اور رسول اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے. تو آیت نازل ہوئی, اللہ کو اچھا نہیں لگا اور کہا کہ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. بھائی رسول بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے بیچ میں, یہ کیا بےہودگی ہے کہ تمہاری آواز جو ہے وہ ان کی موجودگی میں اتنی بلند ہو جائے, شور شرابہ اور ہنگامہ جو ہے وہ کرنے لگو. اچھا آپ اسے ذرا مرا سی ہلکی بات نہ سمجھیں, یہ اتنی بڑی توہین ہے کہ آگے چل کے آیت کا آخری ٹکڑا یہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم, اگر تم نے ایسا کیا رسول کی موجودگی میں شور و ہنگامہ کیا, تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ کوئی رسول بیٹھے ہوں اور رسول کی موجودگی میں شور مچائے تو کہ اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم, ختم, سب جو کیا دھرا ہے سب ختم ہو جائے گا اگر کوئی جو ہے وہ شور مچاتا ہے. اگرچہ یہ اور بات ہے, صحیح بخاری میں 17 مرتبہ, صحیح بخاری اور مسلم میں یہ آیا ہے کہ رسول اکرم کا جب آخر وقت تھا,
آخری ایام چل رہے تھے تو رسول اکرم نے کہا کہ لاؤ بھائی قلم دوات لے آؤ، کچھ لکھ دوں، اکتب لکم، لے آؤ کچھ تمہارے لیے لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور اس وقت کیا ہوا؟ وہ شور ہنگامہ ہوا، کسی نے کہا قلم دے دوات دے دو، کسی نے کہا کہ نہ دے دو، اور وہ سب بھیڑ چرانے والے تو تھے ہی نا اکثریت، اب وہ شور مچانا شروع کر دیا، دو یا نہ دو، دو یا نہ دو، اور ایک نے تو کہہ دیا غلب علیہ الوجع، ارے بھائی کو تو بخار چڑھ گیا، ان الرجل لیہجر، یہ تو ہذیان بک رہے ہیں معاذ اللہ، ہے نا؟ جیسے جب شدید بخار ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اس میں وہ بڑبڑانے لگتا ہے مثلا، جس ٹائپ سے، تو یہ جملے تھے مثلا ان الرجل لیہجر غلب علیہ الوجع، ان کے اوپر تو بخار کا اثر پڑ گیا ہے، اور صاحب جو ہے یہ تو ہذیان بک رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور اب وہ شور ہوا اور رسول اکرم نے کیا کہا؟ قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ اب رسول نے تو ادھر سے صرف اٹھایا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے انتہبط اعمالکم، تمہارے اعمال بھی گئے۔ تو رسول نے اٹھایا اور اٹھا کے بتا دیا کہ مجھے اس شور سے اذیت ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا انتہبط اعمالکم، جو ایسا کرے گا اس کا عمل گیا۔ اور یہ رسول کی زندگی کا ادب نہیں ہے صرف کہ صرف آپ کی زندگی میں اگر شور ہوا تو ایسا ہوگا، نہیں، آپ کے بعد کے لیے بھی ہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی اور تابوت لے کے نکلے، جنازہ لے کے نکلے، قبر رسول سے کچھ پہلے جو ہے وہ ام المومنین اور صاحب جو ہے وہ بنی مروان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے وہ راستہ روک لیا۔ اب وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ وہ وہاں زیارت کرانے کے لیے لے جا رہے تھے یا دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، چونکہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف زیارت کرانے لے جا رہے تھے روضہ رسول کی اور اس کے بعد بقیع لانا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہیں دفنانا تھا، بہرحال وہ اپنی جگہ، مگر جیسے بھی ہو جب وہاں پہنچے تو یہ صاحب جو ہیں وہ ام المومنین بھی آ کے کھڑی ہو گئی سامنے، اور صاحب بنی مروان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے سامنے، اور وہ شور و ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں وہ تیر بارانی ہوئی آپ کے جنازے کے اوپر، اور جب شور ہوا تو امام حسین نے اسی آیت کو پڑھا اور آپ نے کہا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادب ان کی زندگی میں تھا کہ ان کی موجودگی میں شور نہ کرو، وہی ادب ان کے بعد بھی مسلمانوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ چاہے رسول ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تم قبر رسول پر بھی ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم شور کرو، اور اگر شور کرتے ہو انتہبط اعمالکم، تو باپ کے چلے گئے عمل رسول کی زندگی میں اور بیٹی کے چلے گئے رسول کے جانے کے بعد۔ بھائی باپ کے گئے قوموا انی، اٹھو یہاں سے نکلو، تو باپ کے چلے گئے رسول کی زندگی میں اور بیٹی کے چلے گئے اس کے بعد۔ اچھا مسلمان ایسوں کو مان رہے ہیں جن کے پلے میں کچھ عمل ہی نہیں ہے، نہ باپ کے پلے میں ہے اور نہ بیٹی کے پلے میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو دوسرا ادب یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت۔ تیسرا ادب جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور مسلمانوں کا حق ہے اور ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم اگر بیٹھے ہوئے ہوں اذا ناجیتم، یعنی تم جو ہے وہ جا کے ان کے بغل میں بالکل بیٹھ کے اور خسر پھسر نہ کرنا شروع کر دو رسول اکرم سے، یعنی بالکل اس طرح سے بات کرنا کہ دوسرا سمجھے بھائی بڑا پرائیویٹ بات ہو رہی ہے کچھ، اور اب بس بیٹھے ہیں بغل میں۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد دکھانا ہوتا تھا، ارے ہم رسول سے اتنے نزدیک ہیں، اتنے کلوز ہیں کہ اب رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہیں، اور بس فالتو کی بات ہے۔ اب فالتو تو یہی ہو سکتی ہے نا، آج بھیڑ چرانے کے لیے فلاں جگہ لے گیا تھا اور آج یہ ہوا اور آج وہ ہوا، اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ اچھا یہ فخریہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو، احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہم اتنے نزدیک ہیں اور ہم سب اتنے جو ہیں وہ بڑے ہیں کہ رسول سے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو صاحبان حیثیت ہوتے تھے۔ اچھا وہ بیچارے جو غریب طبقہ ہوتا تھا، فقیر طبقہ ہوتا، وہ انتظار کرتا ہوتا تھا کب اٹھیں اور ہم جائیں رسول اکرم سے بات کریں۔
وہ بیچارہ انتظار کرتا ہوتا تھا کہ کب یہ نکلے اٹھے یہاں سے، ہم جائیں، ہم بھی اپنی بات کریں، ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہو پوچھنا ہو وہ ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ اور دنیاوی ضرورتیں ہو جو رسول اکرم سے شیئر کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا بھائی یہ بات تو نہیں چلنے والی، اذان آ جائے تم، اچھا اگر تمہیں رسول سے نجوا کرنا ہے، بات کرنی ہے اس طرح کی، تو اس سے پہلے صدقہ دو اور پھر آ کے بات کرو۔ اللہ بھی واقعاً کیسے کلئی کھولتا ہے لوگوں کی۔ اب پتہ لگے گا واقعاً کوئی ڈھنگ کی بات کرتے تھے یا ایسے ہی صرف بکواس کرتے تھے۔ اور اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم یہ معاملہ منع نہیں کرتے، سیدھے سیدھے جاؤ پہلے صدقہ دو اور پھر آ کے بات کر لو، بیٹھ جاؤ، جتنی مرتبہ صدقہ دو گے اتنی مرتبہ آ کے گویا بات کر لو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نہ آیا، اور اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے، ڈر گئے ہو کیا کہ اگر تم نے صدقہ دے دیا تو فقیر ہو جاؤ گے؟ یعنی اپنے فقیر ہونے سے ڈر گئے ہو کیا کہ صدقہ نہیں دے رہے ہو اور آگے اب رسول سے بات نہیں کر رہے ہو؟ شیعہ اور سنی مفسرین میں اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ آیت کتنے دن تک رہی، لیکن ایک جگہ تقریباً ایک قول جو ہے وہ سب کے یہاں پایا جاتا کہ 10 دن تک یہ آیت رہی۔ چونکہ ایک دو دن میں کیسے پتہ چلتا، کہہ سکتے تھے ابھی آتے، ہم بھی تو آتے جاتے، ہم بھی جیسے بہت سے کہتے نا، ارے بھائی اگر رسول جو ہے وہ جنگ کے لیے ہم بھی چلے جاتے، میں نے کہا تو اچھا کچھ دن تو رکنا پڑے گا نا آیت کو۔ تو کہتے ہیں کہ 10 دن تک یہ آیت رہی اور سوائے امام علی کے کوئی دوسرا نہ آیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر میرے علاوہ کسی دوسرے نے عمل نہیں کیا ہے، اور آپ نے وہ 1 دینار کو چھٹا کرایا اس کا، اب اس کے جو ہے وہ 10 درہم ملے، اور آپ جاتے تھے 1 درہم صدقہ دیتے تھے اور رسول کے پاس آ کے بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جو صرف بیٹھتے تھے رسول اکرم کے پاس، وہ کوئی کام کی بات نہیں کرتے تھے، وہ بیکار کی بات کرتے تھے، اور اس سے رسول اکرم کے وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اذا ناجیتم، چوتھا جو رسول اکرم کے لیے مسلمانوں پر ایک حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کو اذیت مت دو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایک حق یہ بنتا ہے کہ اذیت نہیں دینا ہے رسول اکرم کو۔ اذیت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو جسمانی اذیت، آپ نے جسمانی چوٹ پہنچائی کسی کو، جیسا کہ لوگ کرتے تھے، کفار و مشرکین بھی کرتے تھے، مسلمانوں میں سے بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، مثلا جو ہے وہ پتھر مار دیا، کوڑا پھینک دیا، کچھ اور کہہ دیا، ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ بھی اذیت ہے، جسمانی اذیت ہے، اور ایک اذیت جو ہے وہ روحانی اذیت ہوتی ہے، اور روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اکرم کو جسمانی اذیت بھی نہیں دے سکتے آپ، اور روحانی اذیت بھی نہیں دے سکتے، اور روحانی اذیت تو جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نا کتنی مرتبہ کہ زخم زبان نہیں بھرتا، زخم زبان نہیں بھرتا، ویسے آپ نے کوئی تلوار ماری، کچھ مارا، ہو سکتا ہے وہ زخم بھر جائے، لیکن زبان کا زخم کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھرتا ہے، کبھی نہیں بھرتا ہے، آدمی کو ایسی جا کے جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو رسول اکرم کو نہ جسمانی اذیت دے سکتے ہو اور نہ روحانی اذیت دے سکتے ہو۔ اچھا کیا معیار ہے روحانی اذیت کا؟ بس ایک چھوٹی سی بات، روحانی اذیت کا کیا معیار ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اتنی بھی چیز اگر رسول اکرم کے لیے ہو تو وہ تکلیف دہ ہے، اللہ کو بھی تکلیف دیتی ہے اور رسول اللہ کو بھی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، رسول کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں۔ مثلا ہوتا کیا تھا، رسول اکرم نے دعوت پہ بلایا لوگوں کو، آ جانا بھائی ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے۔ اب ہو گیا بھائی آج تو رسول نے دعوت میں بلایا، کس وقت جانا ہے بھائی؟ نماز ظہر پڑھنا ہو رہا ہے جانا، مثلا 2 بجے آ جانا یا 3 بجے آ جانا۔ اب وہ تو پہلے ہی سے 1 گھنٹہ پہلے بھائی رسول اکرم کے یہاں دعوت ہے، چلو چل کے بیٹھتے ہیں، وہیں باتیں کریں گے۔ اونٹ کاٹا ہے،
دمبا کاٹا ہے، پلاؤ بنائی ہے، کیا بنایا؟ چلو وہیں چل کے دیکھتے ہیں بنانے والا کون ہے، وہیں بیٹھیں گے باتیں بنائیں گے۔ تو وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے لوگ۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کھانا وانا کھا لیا اور پھر بیٹھے ہیں، چائے نہیں آ رہی، میٹھے میں کیا ہے، ہوکا تو لے آؤ۔ اچھا پڑی کی تو تھی نہیں اس وقت، اور ہو سکے بھائی رہی ہو، چونکہ یہ تو ایسی پرانی ہے جو جناب آدم سے پہلے سے بھی شاید ڈھونڈ لی ہو لوگوں نے۔ مگر ہوتا کیا تھا، دعوت میں اگر بلایا وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور دعوت کھانے کے بعد بیٹھے ہیں مزے میں بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھو اس سے رسول اکرم کو تکلیف پہنچتی تھی، چونکہ بھائی وہ آپ کی طرف بیکار تو نہیں ہے نا یار، دنیاوی کام بھی ہیں، دینی کام بھی ہیں۔ اور اب اللہ کہتا ہے بھائی دیکھو رسول اللہ کو تو تمہیں کہنے میں شرم آتی ہے، اب اللہ، یہ قرآن کے جملے ہیں، لیکن اللہ کو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں، کھانا کھاؤ اور نکلو۔ اللہ کو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ کھانا کھاؤ اور نکلو۔ تو آپ دیکھیں رسول اکرم کو روحانی جو اذیت ہے نا وہ اتنی بھی بہت ہے، یعنی اتنی بھی تکلیف جو رسول اکرم کو پہنچے اللہ برداشت نہیں کرتا اس بات کو۔ ان الذین یؤذون اللہ، تو اگر اتنی سی بھی تکلیف ہو تو یہ معیار ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ تکلیف دے تو زلزلہ آ رہا ہے کیا؟ تو اگر جو ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دے رہا ہو تو کیا ہو؟ مثلا خلیفہ دوم گئے اپنی بیٹی کے پاس، چونکہ ایک تو انہوں نے بھی گھر میں ڈال رکھی تھی نا، اور اب گئے اور جا کے کہنے لگے، مگر انہوں نے اپنی سے نہیں کہا، انہوں نے پہلے والی سے کہا، یعنی کہ جو پہلے والے کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ تم رسول کو بڑی حیثیت دیتی ہو، ایسا مت کیا کرو۔ اچھا وہ کہاں چپ ہونے والی تھی، اس نے کہا مجھ سے زیادہ تمہارے والی دیتی ہے، مجھ سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ تمہارے والی بیٹی دیتی ہے، اسے سمجھاؤ پہلے جا کے۔ دیکھیں بالکل طے ہے، اور کس حد تک کی تکلیف ہوگی۔ کہتے ایک مرتبہ یہ اٹھا اور اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی رسول کو اتنی اذیت مت دیا کرو، اگر میں نہ ہوتا تو وہ تمہیں طلاق دیتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اذیت اور تکلیف کس حد تک کی رہی ہوگی۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ تمہیں طلاق دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور اذیت اتنی بھی برداشت نہیں کرتا اللہ کہ اگر اس کے رسول کو کوئی کہے کہ صاحب دعوت میں بھی اگر بلایا ہے کچھ ٹائم پہلے آ جائے، کچھ ٹائم جو ہے وہ بیٹھا رہے، اتنی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ اذیت کس منزل کی ہے کہ بات طلاق تک پہنچ رہی ہے، تو جانتے ہیں اس کا کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کوئی اللہ یا اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے تو اس کی سزا بھی ہم بتائے دیتے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جب ہم لعنت کریں تو پھر یہ مت کہنا یا ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اللہ کے اوپر اعتراض کرنا، چونکہ لعنت کی شروعات اس نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے فی الدنیا والآخرہ۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہوتی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لعنت تو ہے ہی، اور اس کے لیے سخت ترین عذاب بھی رکھا گیا ہے۔ تو ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ اذیت نہ دو، اور اگر اذیت دے رہے ہو تو اس کی سزا بہت بڑی ہے، لعنہم اللہ، اللہ جو ہے وہ لعنت کرتا ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بات یہ نہیں رکتی، عذاب مہین، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ۔ اچھا آخر کی طرف ہو، مومنین کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے، اور ایک ادب جو قرآن بتاتا ہے رسول اکرم کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اعمال میں وسیلہ بناؤ، شفیع بناؤ انہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اب اس گناہ کے لیے ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو شفیع بناؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، اور اے میرے رسول وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ پھر اللہ سے آ کے جو ہے وہ توبہ کرے اللہ کے لیے، اور آپ بھی پھر ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرو، تو پھر کیا ہے؟ لوجدو، تو آپ اس کو پائیں گے تواب الرحیمہ، کہ وہ گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ کمال کی بات ہے، اللہ مسلمانوں کے لیے یہ حق گناتا ہے، یہ حق بتاتا ہے کہ تمہاری ایک ذمہ داری یہ ہے، ایک ادب رسول یہ ہے کہ تم سے اگر گناہ ہو جائے تو تم انہیں وسیلہ بناؤ، انہیں شفیع بناؤ۔ قرآن کہتا ہے انہیں وسیلہ بناؤ، مسلمان یہ کہتا ہے کہ وسیلہ بنانا بدعت ہے۔ تو یہ تو بالکل قرآن مجید کے خلاف جو ہے وہ بات جاتی ہے۔ اچھا، چھٹی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے، اور وہ کیا ہے، کیا حق ہے رسول اکرم کا؟ وہ حق یہ ہے کہ رسول اکرم کی بات مانی جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو وہ کہیں، جو وہ دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے روکے فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ یہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ رسول کی پیروی اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے اہم ہے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ سب سے بڑا حق ہے رسول اکرم کا۔ اچھا، اب کوئی بعض لوگوں نے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا بچنے کے لیے کہ صاحب کچھ جگہ تو ہیں جہاں رسول کا حکم ہمیں ماننا ہے، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہم نہیں مان سکتے۔ مثلا کیسے؟ انہوں نے حکم رسول کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اگر آپ نے اس بات کو ذرا پکڑ لیا تو انہوں نے حکم رسول کو دو حصے میں بانٹ دیا۔ ایک حکم وہ ہے کہ جس میں رسول اکرم یعنی حکم طریقی صرف جو ہے وہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، پیغمبر ہے وہ بس، یعنی حکم اللہ کا ہے اور اس نے رسول کے ذریعے سے صرف پہنچا ہے۔ مثلا جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج و زکات، حتیٰ کہ ولایت، یا ایھا الرسول بلغ، اس سے واضح حکم تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا اگرچہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں مانا، جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ماننے میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہے، یہ بھی نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جس حکم میں صرف طریقت ہے، راستہ ہے، وسیلہ ہے رسول، انہیں تو ہمیں ماننا ہے، جیسے نماز، روزہ، یہ لیکن کچھ حکم ایسے ہیں کہ جس میں رسول اپنی طرف سے حکم دے سکتے ہیں، وہاں ضروری نہیں ہے ہم مانیں۔ آپ کا دماغ جا رہا ہوگا دوسری طرف، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آیت کیا ہوگی پھر کہ رسول تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس میں رسول اکرم وحی کا انتظار نہیں کریں گے کہ جبرائیل آئیں اور مجھے کہیں تو میں کروں۔ مثلا جیسے حکم حکومتی، حکومت کے حکم ہے، حکومت کر رہا ہے آدمی، اب یہ نہیں کہ وہاں جبرائیل امین کا انتظار کریں گے کہ وہ آئے۔ مثلا کسی کو کہیں کا گورنر بنانا ہے، اب انتظار تھوڑا ہی کریں گے رسول اکرم جبرائیل آئے کہ بھائی تو فلاں آدمی کو جو ہے وہاں بھیج دو۔ یا کسی کو مثلا ہٹانا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو ہے رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ حکم کرے گا اللہ تو مثلا جو ہے میں اس کو ہٹا دوں گا، نہیں۔ حکم حکومتی میں اللہ نے رسول اکرم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلے لے، جیسے عزل و نصب، کسی کا ہٹانا، کسی کا جو ہے رکھنا، یا جیسے عہد و پیمان، ایگریمنٹ کرنے۔ اب ایک قبیلہ آیا، بیٹھے ہوئے رسول اکرم، کیوں بیٹھے بھائی صاحب؟ اب جبرائیل کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے تو میں اس پہ سائن کروں، نہیں ایسا۔ ایسی تو بہت سی جگہ ہیں، رسول اکرم نے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت سے عہد و پیمان کیے ہیں۔ عقبہ اولا، عقبہ دوم، کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا عقبہ دوم کے اوپر، وہ جو آئے تھے مدینے سے لوگ، ان سے بات ہوئی تھی۔ یہودیوں سے مدینے میں جب گئے کتنے اگریمنٹ ہوئے، حتیٰ کہ کفار و مشرکین سے کہ بھائی دیکھو تم ٹیکس دو، کھلم کھلا گناہ نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرو گے، جو حق مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ تمہیں ملیں گے۔ اسی کو تو کافر ذمہ کہتے ہیں نا۔ تو حکم حکومتی جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اب رسول اکرم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب وہی آئے تو میں ہٹاؤں اور میں کسی کو لگاؤں اور میں یہ اس اگریمنٹ پہ سائن کروں اور صاحب جو ہے اس سے نکل جاؤں، نہیں۔ جبرائیل جو ہے وہ اس کا انتظار نہیں ہوتا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ انتظار کریں۔ دوسرے فوجی اور لشکر وغیرہ، اب جنگ کے لیے جانا ہے، کسے کمانڈر بنائیں،
کسے کمانڈر نہ بنائیں، جنگ کے لیے جب لشکر نکلا ہے کہاں رکیں کہاں نہ رکیں، کس کو کس طرف لگائیں، یہ رسول کے وہ حق ہے، اجازت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے یہ پاور دی ہے رسول اکرم کو. وہ کسی کو بھی چاہیں سردار بنا کے بھیج دیں، وہ کسی کو بھی چاہے جو ہے واپس بلا لیں، وہ کسی کو بھی کہے کہ بھائی تمہیں یہاں کھڑے ہونا ہے. اب ہوا کہ نہیں؟ اچھا آپ دیکھو اگر ایسا نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے. آپ دیکھو کہ جنگ احد میں وہ 50 آدمیوں کو آپ نے کہا تھا نا، تیر اندازوں کو، کہ بھائی تم اس درے سے جو ہے وہ نہ ہٹنا، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو کھائی سی ہیں یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم چاہے جنگ جیتیں چاہے جنگ ہاریں تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ رسول کا اپنا حکم ہے جنگی اعتبار سے. اور ہوا کیا؟ جب مسلمان جنگ جیت گئے اور وہ جو بیت المال تھا مال غنیمت اس کو اٹھانا شروع کیا، جو نیچے تھے میدان میں انہوں نے دیکھا ارے یار اب تو جنگ تو ختم ہو گئی نا، چلے نیچے ہم. تو سعید بن جبیر جو ان کا کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں بھائی رسول نے منع کیا ہے کہ تمہیں نیچے نہیں اترنا، چاہے ہم جنگ جیتے چاہے رہے. کر بھائی اگر ہم نہیں اتریں گے سارا تو یہ اٹھا لیں گے، ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں، ہم بھی چلتے ہیں، لوٹ کھسوٹ تو ہمیں بھی کرنا ہے، وہ جو مال غنیمت ہے ہمیں بھی تو حاصل کرنا ہے. اس نے کہا دیکھو رسول نے منع کیا مگر نہیں مانی، اور نیچے اتر آئے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جگہ خالی ہو گئی، دشمن وہیں سے پھر واپس آیا اور کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو. تو جو جنگی معاملات ہیں اس میں رسول اکرم کو حق ہے، کسے جو ہے وہ سردار بنائیں، کہاں فوج کو جو ہے وہ کھڑا کریں. یا رسول نے آخر وقت میں کیا کہا؟ وہ لشکر اسامہ تیار کیا کہ نہیں کہ بھائی دیکھو تم لوگ جاؤ سب کے سب وہاں جاؤ، اس میں تیاری کرو. اب جب ایک دن گھر سے باہر نکلے سہارا لیے ہوئے ابن عباس اور امیر المومنین کا، تو دیکھا دوسرا چلا آ رہا ہے. آپ نے کہا بھائی تم نہیں گئے وہاں اس میں؟ اس نے کہا نہیں آپ بیمار تھے، میرا دل نہیں کیا جانے کو، گیا بھی تھا مگر آ گیا واپس. آگے کو بڑھے تو پہلے والا مل گیا، کبھی تم بھی نہیں گئے؟ کہ نہیں میں تو گیا ہی نہیں، آپ ہی میں میرا دل پڑا ہوا تھا. انہیں دل ادھر ادھر نہیں پڑا ہوا تھا، ان کا دل تو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم اپنے بعد کے لیے اور وہ سقیفہ والا مسئلہ سارا ڈھیر نہ ہو جائے، لہذا ان کے دماغ تو کہیں اور چل رہے تھے. تو جانتے ہیں رسول اکرم نے کیا کہا؟ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو جیش اسامہ میں شرکت نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب وہ تو حکم مثلا لشکری تھا اور یہ تھا لہذا ہم نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. حکم حکومتی ہو، لشکر وغیرہ کا مسئلہ ہو، وہاں اللہ نے رسول اکرم کو یہ حق دیا ہے، یہ پاور دیا. وہ بیٹھے نہیں رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، جبرائیل آئیں وہ مجھے کہیں اور میں صاحب جو ہے وہ لشکر بھیجوں فلاں کو جو ہے وہ کمر، نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تیسری چیز، بس 2-3 منٹ، تیسری چیز فیصلہ کرنا. 2 آدمی لڑتے ہوئے آ گئے رسول اکرم کے پاس مثال کے طور پر، اور آ کے انہوں نے کہا سرکار فیصلہ کیجئے، ایسا ایسا ہوا ہے. اب رسول اکرم بیٹھے ہیں، بولیے نا یا رسول اللہ. نہیں رکو ذرا میں انتظار کر رہا ہوں جبرائیل آئے وہ مجھے بتائیں کیا فیصلہ کرنا ہے. نہیں، یہاں رسول اکرم کو اللہ نے حق دیا ہے، وہ انتظار نہیں کریں گے وحی کا، وہ جبرائیل کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ آئیں اور وہ آپ سے کہیں اور صاحب یہ فیصلہ نہیں، وہ نہیں ہے. تو رسول اکرم کے جو فیصلوں کو لوگوں نے یہ کہنے کے لیے کہ صاحب جو ہے وہ ہم ایک جگہ ایسی ہے مانے نہ مانے، یہ نہیں، دونوں طرح کے فیصلوں میں چاہے وہ حکم اللہ کی طرف سے آئے اور آپ صرف پیغمبر ہوں، اور چاہے وہ خود اپنی طرف سے دے، کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے. اچھا وہ تو بالکل واضح ہے. دوسرے والے میں اس لیے واضح ہے کہ رسول اکرم جو فیصلہ کر رہے ہیں، رسول اکرم جو حکم حکومتی میں فیصلہ دے رہے ہیں، کیوں نہیں غلطی کر سکتے؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کا علم اللہ کے علم سے جڑا ہے، علم غیب ہے آپ کے پاس، علم لدنی ہے آپ کے پاس. اور دوسری بات یہ آپ کے فیصلوں کے اوپر آیے تطہیر نے اپنی چادر سے جو ہے وہ سایہ کر رکھا ہے، یعنی آپ معصوم ہیں لہذا غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے اوپر حق یہ ہوتا ہے کہ ما آتاکم الرسول، رسول جو دیں اسے لے لو، وما نہاکم عن فانتہوا. لیکن مسلمانوں نے کچھ نہیں لیا، نہ وہ والے مانے نہ یہ والے مانے. کہتے ہیں نا کہ چلو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن نہ وہ والے، چونکہ رسول نے تو اس میں کہا تھا کہ بھائی انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لے لو. کہاں؟ اچھا مسلمانوں نے کتنا لیا ہے اس میں؟
صرف 2-3 چیزیں لے لی ہیں. ایک تو وہ مسواک والی لکڑی وہ والی ہے, اور اللہ کی پناہ کتنی یعنی بیکار سی بات ہے, وہ ہر وقت جیب میں ہی رہتی ہے. وہ مسجد کے دروازے پہ یاد آئی, نکالا اور یوں یوں کیا اور پھر وہیں رکھ لی. وہ نظافت سکھائی تھی نا رسول اکرم نے, تو الٹا تم نے اسے نہ دھونا نہ کچھ کرنا, اور اتاری اور نکالی وہیں سے. تو ایک تو رسول کے حکم میں سے یہ لیا ہے انہوں نے, بہت بڑی چیز. دوسری چیز انہوں نے وہ داڑھی والا مسئلہ لیا ہے. وہ جب جاتے ہیں نا اس کے بعد نائی کے, تو وہ یوں کر کے پکڑتے ہیں اس کو, کہتے ہیں تم بھی یوں کرو, اب دیکھو یہ اتنی بس اس کے نیچے سے کاٹنا ہے اس کو. تو یہ حکم انہوں نے بڑے اس سے پکڑا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ نائی, وہ یعنی کہ اس کے بعد درزی کے پاس جانا, تو بھائی وہ کرتا جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں تک آ جائے, اور پیجامہ جو ہے وہ تھوڑا ٹخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے. اور حدیث کیا گھڑی ہے واقعا, جو بھی اب جس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. میں نے کہا سیدھا نہیں, جنت سے بھی اور آگے جائے گا. کہاں جائے گا؟ یعنی جس کا ٹخنے صرف وہ, یار یہ کوئی بات ہوئی. تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں آداب بیان کیے ہیں, اور جو حق ان کا ہمارے اوپر رکھا ہے, ان میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں, ان کی بات کو مانیں. اور آپ یہ کہہ کے صاحب جو ہے یہ حکم وہ والا ہے وہ والا ہے, نہیں رک سکتے, اس لیے کہ رسول اکرم کے پاس جو ہے وہ عصمت ہے, ان کے پاس علم لدنی ہے. اگر آج مسلمان رسول اکرم کو فالو کرتے ہوتے, ان کی بات کو مانتے ہوتے, تو یہ حالت نہ ہوتی جو دنیا میں ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے کی بات ہے, ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی, قطر پہ حملہ کیا ہے ابھی اسرائیل نے, ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے شاید, چونکہ میں نے تو ابھی دیکھا. اور اس میں اب پتہ نہیں وہ ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی, جو فلسطین کے نمائندے تھے ادھر, ان کی شہادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور اب آپ یہ دیکھو, چلیے ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, مگر حملہ تو کر دیا نا. ہوا کیوں یہ حملہ؟ مگر اس لیے ہوا نا کہ مسلمانوں کے پاس صحیح سے اس پہ احتجاج کرنے کے لیے لفظیں بھی نہیں ہیں, چلے جائے کہ اس کا بائیکاٹ کرنے بیٹھیں گے. یقین مانیے جب تک رسول اکرم کے جو آداب اور حقوق قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں, اگر ان پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ مسلمان جس طرح آج ذلیل ہو رہے ہیں, آپ یقین مانیے قیامت تک اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.